السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناظرین 12 ربیع الاول۔ ناظرین 12 ربیع الاول والے دن آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور دیکھیں گے جلوس، کہیں معاذ اللہ گدھوں کے اوپر، کہیں ٹرالوں کے اوپر، کہیں مسجدوں کے اوپر اور کہیں استغفر اللہ گدھوں کے اوپر جلوس نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین کبھی سوچا ہے کہ یہ جلوس کس کا نکال رہے ہیں؟ اور ناظرین یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا؟ تو ناظرین یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام لے کر کیا کچھ کر رہے ہیں دین کے اندر، یہ دین کا معاذ اللہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین مفتی اکمل کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، آج ہی تو انہوں نے حق کی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی اکمل نے جو حق کی بات کی ہے وہ آپ کو بھی سناؤں، اور تاکہ آپ کو بھی پورے لوگ بھی یعنی امت مسلمہ بھی سنیں اور یہ مولوی جو 12 ربیع الاول والے نکلتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اتنی کمال کی گفتگو کی ہے۔ تو آئیے ناظرین مفتی اکمل کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ذرا روڈوں کے اوپر جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے۔ لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں صاحب۔ بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے۔ اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت یہ ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے ہیں تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا۔ اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ۔ ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا؟ کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہیں کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین 12 ربیع الاول والے دن خود ہی معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 12 ربیع الاول والے دن آپ دیکھیں گے خود ہی کیک منگواتے ہیں، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟
ناظرین جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا پیارے علی ان کے ساتھ صلح کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے یہ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو انہوں نے یہی تو بات کہی تھی کہ آپ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو جب اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو پھر ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ ریز کر کے اس کو مٹا کے آپ محمد بن عبداللہ لکھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے علی سے کہا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو جملہ کہا تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو ریز کر دوں یعنی مٹا دوں۔ تو ناظرین اب یہ نبی پاک کے امتی کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ کیک منگوا کے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھری چلاتی، ان کے اندر طاقت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جبکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں نہیں یہ نام کو مٹا سکتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی، اور کیا یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور ناظرین دوسرے نمبر پہ آپ خود سوچیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول دن کیا کیفیت تھی؟ آپ سنو ابو داؤد کا مطالعہ کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب ہے اور پاس پانی والا پیالہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال کے اور اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بھی پریشان ہے۔ تو ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی تو صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب بند ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی معاذ اللہ کہنا ہے، کچھ لوگ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں بلکہ صحابہ کے اوپر کہ وہ کہاں آئے تھے استغفر اللہ۔ تو ناظرین جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ ہٹا کے چادر ہٹا کے تو یہی تو بات کی گیا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کا دنیا میں آنا بھی بڑا کمال تھا، دنیا میں آنا بھی اعلیٰ تھا، جانا بھی دنیا سے بڑا اعلیٰ ہے۔ تو ناظرین پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کا آپ ناظرین کیا کریں گے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اس خطبے کا آپ کیا کریں گے؟ ناظرین میں حیران ہوں، یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام لے کے 12 ربیع الاول دن اور یہ استغفر اللہ بدعات چلتی جا رہی ہیں، جبکہ ناظرین یہ بدعات دین اسلام کے اندر داخل کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچیں کہ دین اسلام کے اندر بدعت کو جاری کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ ہم پوری کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔